تو صرف اپنا گھر نہیں بساتا بلکہ وہ پیغمبر کی سنت پر عمل کر کے رب کی عبادت بھی کیا کرتا۔ حضرات یہ شادی کے مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے 3 مقصد بیان کیے۔ پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اطمینان قلبی کے لیے شادی کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک اکیلا انسان تھکا ماندہ جب گھر میں آتا ہے تو گھر اجڑا اجڑا نظر آتا ہے، لیکن جب وہ نکاح کے بندھن میں بندھ جاتا ہے، جب اس کی شریک زندگی ملکہ بن کر کے اس کے 4 دیواریوں کے اندر جلوہ گر ہو جایا کرتی ہے، تو وہی گھر جو اجڑا اجڑا لگتا تھا آج اس میں جنت کی بہاریں نظر آ رہی ہیں۔ پھر وہ جنت کا گہوارہ بن جاتا ہے، وہ گھر پھر ہنستا مسکراتا نظر آتا ہے۔ ایک انسان مزدوری کر کے دن میں محنت کر کے جب گھر میں آتا ہے اور باوفا بیوی مسکرا کر کے اس کا استقبال کرتی ہے تو دن کے سارے تھکان ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں شادی کا مقصد، پہلا مقصد یہ ہے اطمینان قلبی کے لیے شادی کی جاتی ہے۔ دوسرا مقصد پیغمبر فرماتے ہیں اپنی عزت اور عصمت کی آبرو اور حفاظت کے لیے بھی شادی کی جاتی ہے۔ تبھی تو پیغمبر فرماتے ہیں جب کوئی نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنے آدھے ایمان کی حفاظت کر لیا کرتا ہے۔ صرف نکاح، اے نوجوانوں، یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، اور جب نوجوان جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اس کے پیچھے وہ کھلا ہوا دشمن شیطان لگ جاتا ہے جو گناہوں پر آمادہ کرنے لگتا ہے، نگاہیں بہتی ہے، کٹن ڈگمگاتے ہیں اور گناہوں کا تصور آتا ہے، کبھی کبھی وہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن جب نکاح کر لیتا ہے تو نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے ذہنوں کی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے، قدم لڑکھڑانے سے بچتے ہیں، صراط مستقیم پر وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب ایک میاں بیوی اپنے کمرے میں ملان کرنے کے بعد مسکراتے ہیں تو عرش پر رب کی رحمتیں مسکرایا کرتی ہیں، اللہ کی رحمتیں مسکرایا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ نوجوان سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو جوانی پائے اور جوانی کے عالم میں اپنے قدم کو راہ ہدایت سے بھٹکنے نہ دے، صراط مستقیم پر گامزن رہ کر کے اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر کے اپنے نگاہوں کی، اپنے ذہن و فکر کی حفاظت کر کے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر کے ایک اچھا جو ہے نوجوان بن کر کے زندگی گزارتا ہے، پیغمبر فرماتے دنیا میں سب سے خوبصورت وہ نوجوان ہوا کرتا۔ تیسری بات، نسل انسانی کی بقا کے لیے شادی کی جاتی ہے تاکہ ہماری نسل آگے چلے، ہمارا نام دنیا میں باقی رہے، اس کے لیے بھی شادی کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس عورت سے شادی کرو جو تم سے ٹوٹ کر کے محبت کرے اور زیادہ بچہ جنے، اس سے شادی کرو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تو یہ مقصد ہے شادی کا کہ ہم اپنی نسل دنیا میں چلائیں، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ حضرات جو پہلا مقصد میں نے کہا وہ یہ تھا کہ انسان کے قلب کو تسکین ملے، سکون ملے، قلب کو سکون ملے، سکون حاصل کرے شادی کے بعد۔ لیکن آج ہم نے دیکھا ہے نوجوان جب شادی نہیں کرتا بڑے سکون میں رہتا ہے، لیکن جیسے شادی ہو جاتی ہے چند مہینوں بعد پوچھو، کبھی کبھی تو آپ نے دیکھا ہوگا حوادثات سے اسے ٹکرانا پڑ جاتا ہے۔ آج رسیوں میں ہمارے نوجوان جھولتے نظر آتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ یہ گھر تو رش کے جنت بننا چاہیے تھا، یہ تو مسکرانا چاہیے تھا اس گھر کو، آج یہ گھر جہنم کا ٹکڑا بن گیا۔ میاں بیوی میں پٹتی نہیں ہے، آپس میں نفرتوں کی